رات خاموش ہے، مکہ کی گلیاں ساکت ہیں، لیکن ایک گھر کے اندر ایسا غم اترنے والا ہے جس کے بعد تاریخ کا رخ بدل جائے گا۔ یہ وہ سال ہے جسے بعد میں عام الحزن کہا جائے گا، غم کا سال۔ ایک طرف ابو طالب کا سایہ اٹھ چکا ہے اور دوسری طرف وہ ہستی بستر علالت پر ہیں جنہوں نے اسلام کے آغاز میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ وہ صرف ایک بیوی نہیں تھیں، وہ پہلی مومنہ تھیں، وہ پہلی تسلی دینے والی تھیں۔ آج ہم سنیں گے ام المؤمنین سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کی مکمل داستان، پیدائش سے لے کر وصال تک، قربانی سے لے کر جنت کی بشارت تک۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں، یہ وفا کا معیار ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے والد خویلد بن اسد تھے، جو قریش کے معزز تاجروں میں شمار ہوتے تھے۔ والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا۔ آپ رضی اللہ عنہا عام الفیل سے تقریباً 15 سال پہلے پیدا ہوئیں، یعنی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں تقریباً 15 سال بڑی تھیں۔ بچپن ہی سے آپ رضی اللہ عنہا کی شخصیت میں وقار، سنجیدگی اور پاک دامنی نمایاں تھی۔ لوگ آپ کو الطاہرہ کہتے تھے، پاکیزہ خاتون۔ یہ لقب کوئی عام بات نہ تھی۔ عرب معاشرے میں جہاں اخلاقی زوال عام تھا، وہاں ایک عورت کا اس قدر پاک دامن مشہور ہونا غیر معمولی بات تھی۔ آپ رضی اللہ عنہا کا پہلا نکاح عتیق بن عائز مخزومی سے ہوا، ان سے ایک بیٹی ہند پیدا ہوئی۔ پھر دوسرا نکاح ابو حالہ بن نباش سے ہوا، ان سے بھی اولاد ہوئی۔ لیکن تقدیر کو کچھ اور منظور تھا، دونوں شوہروں کا انتقال ہو گیا۔ اب ایک عورت جو ماں بھی ہے اور بیوہ بھی، اور مکہ جیسے سخت معاشرے میں زندہ بھی رہنا ہے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں عام عورت ہمت ہار جاتی، مگر خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ہمت نہیں ہاری۔ آپ رضی اللہ عنہا نے تجارت سنبھالی، کاروباری قافلے شام اور یمن بھیجنے لگیں۔ مکے کے بڑے بڑے تاجر آپ کے ایجنٹ بننے کو فخر سمجھتے تھے۔ آپ مال دیتیں، منافع میں حصہ مقرر کرتیں۔ آپ رضی اللہ عنہا کی دیانت اور فراست کی شہرت پھیل گئی۔ اہل مکہ کہتے تھے کہ اگر تجارت میں کامیابی چاہیے تو خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ کام کرو۔ لیکن آپ صرف مالدار نہ تھیں، آپ غنی بھی تھیں، مسکینوں کی مدد کرتیں، یتیموں کی کفالت کرتیں۔ اسی مکے میں ایک نوجوان بھی مشہور ہو رہا تھا، نہ مالدار نہ طاقتور، لیکن کردار میں بے مثال۔ لوگ اسے کہتے تھے الصادق، سچا، الامین، امانت دار۔ یہ تھے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ان کی دیانت کی خبر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تک پہنچی تو آپ نے پیغام بھیجا کہ وہ ان کا مال لے کر شام کے سفر پر جائیں۔ معاوضہ دگنا۔ یہ پیشکش قبول ہوئی۔ یہ سفر عام نہ تھا۔ حضرت میسرہ جو خدیجہ کے غلام تھے وہ بھی ساتھ تھے۔ راستے میں انہوں نے عجیب نشانیاں دیکھیں، دھوپ میں بادل کا سایہ، راہب کی گفتگو کہ یہ نبی آخر الزمان ہو سکتے ہیں، غیر معمولی دیانت۔ واپسی پر منافع توقع سے کہیں زیادہ تھا، مگر اصل منافع مال نہ تھا، اصل منافع کردار تھا۔ 2 ماہ بعد پیغام بھیجا گیا۔ نکاح کی تقریب سادہ مگر باوقار تھی۔ حق مہر تقریباً 500 درہم مقرر ہوا۔ نکاح کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنا سارا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یہ دولت کی منتقلی نہ تھی، یہ مشن کی شراکت تھی۔ غار ہرا، پہاڑ کی تنہائی، اور پھر وہ لمحہ، اقرا۔ رسول اللہ گھبرا کر گھر آئے، فرمایا مجھے چادر اڑھا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ سنایا۔ کیا جواب ملا؟ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، ہرگز نہیں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ یہ پہلا ایمان تھا، یہ پہلا یقین تھا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ انہوں نے تصدیق کی۔ یوں اسلام کی پہلی مومنہ سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا بنی۔ جب دعوت اسلام کھل کر شروع ہوئی تو سب سے پہلے ظلم کس پر ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے گھر پر۔ مگر خدیجہ رضی اللہ عنہا کا یقین کم نہ ہوا، ہر تکلیف میں ساتھ رہیں۔ 3 سال کا بائیکاٹ، خوراک بند، خرید و فروخت بند، بچے بھوک سے روتے، درختوں کے پتے کھائے جاتے، اور ایک مالدار عورت اپنا سارا سرمایہ خرچ کر چکی تھی۔ یہ تھی خدیجہ رضی اللہ عنہا کی قربانی۔ شیب کی سختیوں نے صحت کمزور کر دی، جسم لاغل ہو گیا۔ پھر وہ سال آیا، نبوت کا 10واں سال۔ پہلے ابو طالب کا انتقال ہوا، اور کچھ ہی عرصے بعد خدیجہ بستر علالت پر آ گئیں۔ گھر میں خاموشی تھی،
रसूलुल्लाह सरहाने बैठे थे। फिरिश्ते ने आकर बशारत दी, खतीजा को जन्नत में मोतियों का महल है, जहां ना शोर होगा ना तकलीफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह खुशखबरी सुनाई। खदीजा रजी अल्लाह अन्हा मुस्कुराईं। फरमाया, मुझे अपनी मौत का गम नहीं, बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुदाई का गम है। फिर बेटियों को बुलाया। फातिमा का हाथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में दिया और अर्ज किया कि मेरी फातिमा का ख्याल रखिएगा। फिर खामोशी छा गई। 10 रमजान, आमुल हुज्न, रूह परवाज कर गई। रसूलुल्लाह गम से निढाल थे। 2 बड़े सहारे एक साल में उठ गए, इसीलिए इसे कहा गया आमुल हुज्न, गम का साल। सालों बाद भी जब कोई खतीजा रजी अल्लाह अन्हा का जिक्र करता तो नबी की आंखें नम हो जातीं। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, मैंने किसी पर इतना रश्क नहीं किया जितना खतीजा रजी अल्लाह अन्हा पर। मुश्किल वक्त में साथ देना ही असल मोहब्बत है। ईमान दौलत से बड़ा है। औरत अगर किरदार वाली हो तो तारीख बदल देती है। आज अगर हम अपनी जिंदगियों में वफा, सब्र और यकीन चाहते हैं तो खतीजा रजी अल्लाह अन्हा को देखें। उन्होंने इस्लाम को अपनी जान और माल से मजबूत किया। अल्लाह हमें भी ऐसी वफा नसीब फरमाए, आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह निगहबान।